بسم الله الرحمن الرحيم یا اللہ کوئی بچا بھی صحیح، چونکہ تیری ناکامی یہ نہیں ہے کہ پرچے میں فیل ہو گیا، الیکشن ہار گیا، تیرے ہاں کی ناکامی ہے کہ آگ میں چلا گیا۔ تو یا اللہ کوئی بچا کہاں؟ الا الذین آمنوا، جنہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ بچ گئے، یہ بچ گئے، یہ ناکام نہیں۔ یہاں ناکامی کا کیا مطلب ہے؟ جہنم کی ہمیشہ کی آگ، جہنم کی ہمیشہ کی آگ۔ دوزخ میں 7 حصے ہیں، 7 6 بڑی جیل ہیں جس میں جانے والا کبھی نہیں نکلے گا۔ ایک اوپر کی جیل ہے جس میں جانے والے سزا کے بعد نکل جائیں گے، جہنم، پھر حطمہ، پھر لظہ، پھر سعیر، پھر سقر، پھر جہیم، پھر حاویہ۔ حاویہ سے لے کر حطمہ، یہ 6 بڑی جیل ہیں۔ منافق اور مشرک اور مجوسی اور سابعی اور یہودی اور عیسائی، یہ حطمہ سے لے کر جہیم تک، حطمہ، عیسائی، لظہ، یہودی، سعیر، سابعی، سقر، مجوسی، جہیم، مشرک، حاویہ، منافق، یہ 6 جیل ہیں جن میں جانے والا کبھی نہیں نکلے گا۔ اوپر جہنم ہے، جہنم، اوپر جہنم، جہنم، سب سے اوپر جہنم۔ الا الذین آمنوا، ایمان کی شرط لگنے سے سارا کافر ناکام، ان کی کوئی نیکی قبول نہیں، ان کی کوئی نیکی قبول نہیں۔ وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا يعملون، ان کا ہر عمل بیکار، ان کا ہر عمل مردود۔ وہ کوئی نیکی کریں دنیا میں اللہ اجر دے گا، موت کے بعد نہیں دے گا۔ ایمان کی شرط نے سارے کافروں کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا۔ وعملوا الصالحات، دوسری شرط، دوسری شرط، عمل کیے، عمل کیے، عبادات، نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ اور حلال کمائی، ماں باپ کی خدمت، سچائی اور تواضع اور عاجزی اور راتوں کا رونا، قرآن کی تلاوت، زکوٰۃ کا دینا، عشر کا دینا، گالی سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، شراب سے بچنا، زنا سے بچنا، جوئے سے بچنا، موسیقی سے بچنا، سود سے بچنا، یہ ساری نافرمانیوں سے بچے اور فرما برداریوں کے کام کیے۔ وعملوا الصالحات، یہ شرط سے ایمان والے ناکام ہو گئے۔ یہ ایمان والوں کی ناکامی کا کیا مطلب ہے؟ ایمان والوں کی ناکامی یہ ہے کہ یہ سیدھے جنت میں نہیں جا سکتے، یہ پہلے جہنم میں جائیں گے، پھر سزا کاٹیں گے، پھر جنت میں جائیں گے۔ جہنم جو ایمان والوں کے لیے، پہلا دوزخی قابیل جس نے بھائی کو قتل کیا، حابیل، اگر وہ ایمان پہ مرا، کیونکہ اس کے بارے میں کوئی صحیح روایات نہیں ہے کہ پھر اس کا کیا انجام ہوا، اگر وہ ایمان پہ مرا تو وہ پہلا دوزخی ہے اور آخری دوزخی اس امت میں سے ہے۔ میرے نبی نے کہا اس کا نام ہوگا جوہینہ، اس کا قبیلہ ہوگا جوہینہ، اور میرے نبی نے کہا میں اپنی آنکھوں سے اس کو دوزخ سے نکلتے دیکھ رہا ہوں، سب سے آخر میں وہ جہنم سے نکل رہا ہے۔ تو عمل کی شرط لگانے سے ایمان والے ناکام۔ یہ ناکامی کیا ہے؟ یہ ناکامی یہ ہے کہ یہ سیدھے جنت میں نہیں جا سکتے۔ اللہ آپ پہ بخش کے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ آپ پہ بخش کے سی، اللہ آپ پہ معاف کرے سی۔ یہ شیطان نے دھوکہ دیا لاکھوں کروڑوں ایمان والوں کو کہ اللہ آپ پہ بخش کے سی، پھر رات کا چور اور تہجد گزار اگر برابر ہی ہو جانا ہے تو پھر تہجد کی کیا ضرورت ہے؟ ناچنے والی نے اور پردہ دار نے اگر برابر ہی ہو جانا ہے تو پھر پردے کی کیا ضرورت ہے؟ سود پہ کاروبار کرنے والے اور حلال میں پسنے والے نے اگر برابر ہی ہو جانا ہے تو پسنے کی کیا ضرورت ہے؟ حلال میں تنخواہ میں گھٹ گھٹ کے زندگی گزارنے والے اور رشوت اور خیانت کے ذریعے سے مال جمع کرنے والے نے اگر برابر ہو جانا ہے تو گھٹ گھٹ کے مرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جھوٹ بولنے والے، سچ بولنے والے نے اگر برابر ہو جانا ہے تو سچ کی کڑوی گولیاں کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور گرمیوں میں لو کے تھپیڑے سہ کر مسجد کو آنے میں اور ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر سارا دن گزارنا اگر برابر ہی ہو جانا ہے تو پھر یہ مسجدیں بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ مسجد بھی گرا دو، مندر بھی گرا دو، جب اللہ آپ پہ غفور الرحیم ہے کہ اللہ آپ پہ بخشن ہار ہے تو بس کیا ضرورت ہے یہ بیت اللہ کے حج کی اور یہ عمرے اور یہ شریعت اور یہ قرآن اور یہ حدیث اور یہ قربانیاں اور یہ کربلائیں اور یہ بدر اور یہ احد، پھر اس کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ آپ پہ بخش کے سی۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، میرا رب کہہ رہا ہے ان لوگوں کو بتا دو جو
بے نمازی ہیں، نہیں بے نمازی نہیں، بے نمازی نہیں، ان کو بتاؤ جو کبھی 2 نماز پڑھتے ہیں، کبھی 3 پڑھتے ہیں، کبھی 4 پڑھتے ہیں، کبھی 1 پڑھتے ہیں، کبھی 5 پڑھتے ہیں، کبھی 5 چھوڑتے ہیں، ان کو بتاؤ کہ میں نے تمہارے لیے ویل تیار کیا ہے، ویل، وہ ویل کیا بلا ہے؟ وہ دوزخ میں ایک وادی ہے جس سے جہنم کی وادی خود پناہ مانگتی ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ میرا رب پکار کے کہہ رہا ہے ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نمازی بے نمازی برابر؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین، میں مجرم اور محرم ایک کر دوں گا، کہاں لکھا ہوا ہے؟ پھر ابو بکر کی قربانیاں 0، عمر کی قربانیاں 0، عثمان کی قربانیاں 0، پھر بدر کی قربانیاں 0، پھر علی کی قربانیاں 0، پھر صحابہ کے فاتح 0، اصحاب صفہ کے لٹکے ہوئے چہرے، ویران چہرے جن کو دیکھنے کے لیے فرشتے زمین پر اترتے تھے اور ان کی زیارت کرتے تھے، جن کی دعائیں اللہ کے عرش کو ہلا دیتی تھیں، جن کا رونا فرشتوں کو رلا دیتا تھا۔ ایک صحابی تہجد میں نفل پڑھ رہے اور رو رہے، میرے نبی پاس سے گزرے، اس کو نماز میں روتے دیکھا، جب وہ مسجد میں نماز کو آئے تو آپ نے کہا لقد ابقیت اعین ملأ من الملائکۃ کثیر، آج تیرا تہجد کا رونا آسمان کے فرشتوں کو رلا رہا تھا۔ پھر یہ سب صفر ہو گیا۔ عشر دینے والا نہ دینے والا اگر برابر ہے تو پھر یہ زکات دینے والا نہ دینے والا برابر ہے، سود کھانے والا نہ کھانے والا برابر ہے۔ اللہ آپ پہ بشکیسی، اللہ بڑا غفور و رحیم۔ ام نجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون۔ میرے بندو، کس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ میں مجرم محرم برابر کر دوں گا؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ نمازی بے نمازی برابر؟ ام نجعل المتقین کالفجار۔ پھر اگلی سنو، میرا اللہ کہتا ہے وہ تمہارے اوپر کوئی کتاب آئی ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے جسے تم پڑھتے ہو؟ جو کتاب میں نے اتاری ہے وہ تو کہہ رہی ہے الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، وہ تو کہہ رہی ہے فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، یا سود چھوڑ دو یا اللہ اس کے رسول کے خلاف، پھر یا اللہ اس کا رسول تمہارے خلاف جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے، تم پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فویل للمصلین، میرا اللہ کہہ رہا ہے یا نمازوں کی غفلت چھوڑ دو، یا بیل کی وادی میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ، یا زکات دو، یا پھر فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم، یا پھر یہی پیسہ آگ میں جلا کر تمہارے ماتھے پہ لگاؤں گا، تمہاری کمر پہ لگاؤں گا، تمہارے پہلو جلاؤں گا، پر میں تم سے کہوں گا یہ وہ پیسہ ہے جس کی تم نے زکات ادا نہیں کی تھی۔ یہ تو میں قرآن سے پڑھ کے سنا رہا ہوں، تم نے کہاں پڑھا ہے؟ اللہ آپ پہ بشکیسی، کوئی مجھے بھی بتا دو، کہیں لکھا ہو تو ہم بھی یہ جھک جھک چھوڑ دیں، ہم بھی یہ تھک تھک چھوڑ دیں، اور ہم بھی لوگوں سے کہ جاؤ میاں موجہ کرو، مسیتاں ڈا دو، مرکز گرا دو، خانقاہیں گرا دو، مدرسے گرا دو، کیونکہ اللہ آپ پہ بشکیسی۔ یہ کہاں ہے؟ یہ کہاں ہے؟ یہ کہاں ہے میرے بھائیو؟ وعملوا الصالحات، ایمان کو مزین کر عمل کے ساتھ، ورنہ اللہ جہنم میں ڈالنے کا اعلان کرتا ہے۔ معاف کرے اس کی مرضی، معاف کرے اس کی مرضی، معاف کرے اس کی مرضی، اس کی رحمت کو پابند نہیں کیا جا سکتا۔ میں قانون بتا رہا ہوں، قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور میرے نبی کا، اپنے نبی کے تمہیں فرمان بتا رہا ہوں، الجفا کل الجفا، الجفا کل الجفا۔ ظالم شویاباد کا سب سے بڑا ظالم کون؟ جو قتل کرے؟ کون؟ جو ڈاکہ ڈالے؟ کون؟ جو زنا کرے؟ کون؟ جو زمین دبا جائے؟ کون؟ جو کسی کا مکان کھا جائے، دبا جائے؟ نہیں 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 نہیں، الجفا کل الجفا، ظالم بہت بڑا ظالم شویاباد کا، ہند سندھ کا کون؟ میرے نبی نے کہا من سمع النداء فلم یجب، جس نے اذان کی آواز سنی اور نماز نہ اٹھ کے پڑھی، یہ سب سے بڑا ظالم ہے۔
یہ سب سے بڑا ظالم ہے کہ اپنے خالق کی پکار پہ نہ آیا، اپنے مالک کی پکار پہ نہ آیا، شہنشاہ اعظم کی پکار پہ نہ آیا، جس نے مجھے نطفے سے انسان بنایا۔ الم یک نطفة من منی یمنا ثم كان علقة فخلق فسوى ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین ثم جعلناه نطفة في قرار مکین۔ اے ہے ایسی خوبصورت آیات میں میرا رب مجھے بتائے، او ظالم، تو مٹی، تو غذا، تو گندا پانی، تو نطفہ، تو علقہ، تو مضغہ، پھر ہڈیاں، پھر گوشت، پھر کھال، پھر نین نقش، پھر روح ڈالی، ثم السبیل یسرا، پھر تمہارے تمہیں دنیا میں لایا، والارض فرشناها، زمین کا فرش بچھایا، الشمس والقمر دائبین، سورج چاند کو تیرا غلام بنایا، اور وجعلنا اللیل والنہار آیتین، دن اور رات تیرے لیے لے کر آیا، سخر لکم الانہار، دریا چلائے، پہاڑ تیرے لیے زمین کا فرش بچھایا، کھنوں سے دودھ اتارا، کلیوں کو مہکایا، اور بلبل کو نغمایا، اور بادلوں کو برسایا، اور بارشوں کے قطروں سے تیری زمین کے سینے کو ٹھنڈا فرمایا، پھر سینہ چاک کر کے پھل نکالے، پھول نکالے، غلے نکالے، کروڑوں کے اوپر قربان کیے، ذبح کیے۔ میرا اتنا بھی حق نہیں میں کہوں حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، اور تم کہو جو ساڈے کول پڑھی نہیں جاندی، دعا چا کرو جی، دعا چا کرو جی، پڑھی نہیں جاندی، دعا چا کرو۔ کیا میرا اتنا بھی حق نہیں ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، میری نعمتیں گن تو صحیح، مع ذلك، اس کے باوجود کہ میرے پکارنے پر تو نہیں آتا، نہیں آتا، ان سألتنی أعطيتك، تو جب ہاتھ اٹھاتا ہے میں تجھے عطا کرتا ہوں۔ وعمل الصالحات، یہ شرط لگی تو ایمان والے ناکام، کون سی ناکامی؟ سیدھے جنت میں نہیں جائیں گے، دوزخ سے ہو کر جنت میں جائیں گے۔ وتواصوا بالحق، وتواصوا بالحق، تبلیغ کا کام، دعوت کا کام، یہ شرط اس امت میں لگی ہے، پہلوں پہ نہیں تھی، اس امت پر ہے۔ کیوں کہ یہ آخری نبی کی آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو پوری دنیا کے انسان، ان میں جیسے صحت بگڑتی ہے ایسے ہی اخلاق بگڑتے ہیں، ایسے ہی ایمان بگڑتا ہے، ایسے ہی کردار بگڑتا ہے۔ تو صحت کو بنانے کے لیے طبیب، ڈاکٹر، میڈیکل کی محنت ہے، انسان کے اخلاق بگڑ جائیں بنانے کے لیے، ایمان بگڑ جائے بنانے کے لیے، کردار بگڑ جائے بنانے کے لیے، یہ دعوت کا کام ہے، یہ تبلیغ کا کام ہے، یہ اللہ نے اس امت پہ فرض کیا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا۔ یہ تیسری شرط لگانے سے ایمان والے، عمل والے بھی ناکام، عمل والے بھی ناکام۔ وتواصوا بالحق، یہ تمہارا امتیازی کام ہے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ على بصیرة انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اے میرے نبی تو کہہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں۔ صرف تیرا ہے یا کسی اور کا بھی ہے؟ تو اللہ نے کہا نہیں، تو کہہ میرا بھی یہی کام ہے کہ میں دعوت دیتا ہوں، اور جو میری شجاباد والی امت ہے، اور میرے ایران، توران، ہند، سندھ، افغانستان اور ترکی اور امریکہ اور یورپ اور ایشیا، افریقہ، آسٹریلیا میں جتنے کلمہ پڑھنے والے میری امت میں شامل ہیں، وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَمَنِ اتَّبَعَنِي، جو میرا کلمہ پڑھتا ہے اس کا کام بھی دعوت ہے، اس کا کام بھی تبلیغ ہے۔ یہ تیسری شرط لگانے سے عمل والے بھی ناکام۔ اس ناکامی کا مطلب اور ہے، میرے نبی تو کہہ ہذہ، آپ دیکھ اندر والے تو دیکھ رہے ہو نا، ہذہ میں انگلی رکھ کے کہہ رہا ہوں یہ تو اب آپ کو پوچھنا نہیں پڑے گا کس کو کہا ہے۔ یہ مائک، میری انگلی اس کے اوپر اس کو متعین کرے یہ، اور جب میں اشارہ کروں وہ، تو میرے آگے تو کئی ہزار کا مجمع ہے، صرف مجھے پتا ہے کہ میں نے اشارہ کس کی طرف کیا ہوا ہے، آپ میں سے کسی کو نہیں پتا کہ یہ اشارہ کدھر ہے۔ پھر آپ مجھ سے پوچھو گے کسے کہہ رہے ہو، میں کہوں گا اسے کہہ رہا ہوں، وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ ذالک، قل ذالک سبیلی، میرے نبی تو کہہ وہ ہے میرا راستہ۔ تو پھر دوبارہ پوچھنا پڑتا کون سا یا اللہ، تو کہہ رہا وہ تو بے شمار راستے ہیں۔ تو اللہ نے کہا قل ہذہ، میرے نبی ہاتھ رکھ، ایسے انگلی رکھ، اور ان سے کہے یہ ہے، یہ ہذہ سبیلی، یہ ہذہ یہ سبیلی ہے،
हादिही सबीली मुतय्यन, दोबारा पूछने की जरूरत नहीं कि आपने उंगली कहाँ रखी हुई है। भाई देख तो रहे हो मैंने माइक के ऊपर अपनी उंगली रखी हुई है। हादिही, ये क्या, सबीली, मेरा रास्ता। क्या क्या रास्ता है? अदऊ इलल्लाह, अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। पैसा, हुकूमत, सियासत, ये नहीं, अला बसीरा, ईमानी सिफात इसका ज़ादिरा है, इसका तज़किरा, इसकी टिकट ईमानी सिफात है, इसका टिकट रुपया पैसा सोना चांदी नहीं है। तो या रसूल अल्लाह आप अकेले हैं कि आपके साथ कोई और भी है? कहा आना, मैं अकेला नहीं हूँ, आना मैं, व मन इत्तबअनी, जो मेरा कलमा पढ़ता है उसका काम भी तबलीग है। हादिही सबीली, सबील को हादा सबीली भी कह सकते हैं और हादिही सबीली भी कह सकते हैं। सबील का लफ्ज़ मुज़क्कर भी आता है, मुअन्नस भी आता है। हादिही सबीली भी ठीक है, हादा सबीली भी ठीक है। हादिही मुअन्नस लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तबलीग के उसूल बताने के लिए कि तबलीग मोहब्बत का काम है, डंडे का काम नहीं, बदतमीजी का काम नहीं, बदअखलाकी का काम नहीं। जैसे औरत को मोहब्बत से चलाया जाता है, उल्फत से चलाया जाता है, सख्ती से नहीं, बदतमीजी से नहीं, हुस्न अखलाक के साथ। मेरे नबी ने फरमाया बेहतरीन मुसलमान वो है जो बीवी से अच्छा सलूक करे। मेरे नबी ने फरमाया जो अपनी बेटियों के साथ अच्छा सलूक करेगा और उनकी तरबियत करेगा और उनकी शादी करेगा, वो जन्नत में मेरा साथी हो जाए। बेटों के बारे में नहीं कहा, बेटियों के बारे में कहा कि औरत कमजोर होती है, वो हुस्न अखलाक और मोहब्बत से तो साथ देती है, डंडे से, सख्ती से, बदतमीजी से वो साथ नहीं देती। हमारे मशरक का माहौल है, औरतें घुट घुट के दम तोड़ जाती हैं लेकिन उनके दिल कभी नहीं खुलते। हमारा अजब मुआशरा है, बाहर बड़े अखलाक वाले डेरेदारियां चल रही हैं, मेहमान नवाजी हो रही है, मेहमानों को रोटी पूछी जा रही है, खाना पूछा जा रहा है, पानी पूछा जा रहा है, आने वाले मेहमानों से खुश होकर मिला जा रहा है, खड़े होकर मिला जा रहा है, और बीवी के साथ इंतहाई बदतमीज, इंतहाई बदअखलाक, इंतहाई गलीज चेहरा, गलीज अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे इस लड़की का सबसे बड़ा कसूर ये है कि वो मेरे निकाह में आ गई और उसके माँ बाप को ऐसे गालियां देते हैं जैसे कमियों को कोई गालियां नहीं देता, जैसे बीवी के माँ बाप को गालियां देते हैं। जैसे माँ बाप ने, उस लड़की के माँ बाप ने कसूर किया कि तेरे निकाह में अपनी बेटी दे दी। ये बद किरदार एक हमारा मुआशरा एक अजब किस्म की बदकिरदारी का शिकार है। बाहर बड़े खुश अखलाक, अंदर बड़े बदतमीज, बात करने का सलीका नहीं। मेरे नबी से के बारे में हजरत अम्मा आयशा से पूछा गया अल्लाह के नबी घर में कैसे थे, तो मेरी माँ ने कहा, हजरत आयशा ने कहा अल्लाह के नबी घर में ज़हाकन बस्सामन, बड़े हंसने वाले थे, बड़े मुस्कुराने वाले थे। मैं क्या करूं, ये घर की जिंदगी ना कोई समझाता है, ना कोई समझता है, ना कोई बोलता है, ना कोई बताता है। ये चौथा नंबर है तबलीग का, जो तबलीग वालों ने भी उड़ा दिया है। हमारी तबलीग में पहला छोटा नंबर है, बाकी 4 नंबर का वैसे ही सफाया हो चुका है। सबसे मुश्किल सबक है अच्छे अखलाक, सबसे मुश्किल सबक है अच्छे अखलाक। मेरे नबी ने कहा तुम अपने अखलाक अच्छे करो, मैं जमाना देता हूँ जन्नतुल फिरदौस में घर लेकर दूंगा। हाँ, जाम छलका, उसने देखा, आंसू टपका, उसने देखा, कान गाने पे लगे, उसने देखा, कान कुरान पे लगे, उसने देखा, कपड़े उतार के नाचने वाली नाची, उसने देखा, रात की तन्हाई में तहज्जुद में रोने वाला, उसने देखा, चोरी करने वाला, उसकी नजर में तहज्जुद में तड़पने वाला, उसकी नजर में तराजू सही तोलने वाला, उसकी आंखों के सामने, और डंडी मारने वाला, उसकी आंखों के सामने, गलत पेपर बनाकर लोगों को धोखे देने वाला, फ्रॉड करने वाला, उसके सामने, जालिम भी सामने, मजलूम भी सामने। ये दुनिया जजा सजा की जगह नहीं है, ये इम्तिहान की जगह है। खरे खोटे को परखा जा रहा है, लियुहिक्कल हक़्क़ व युब्तिलल बातिल, हक़ हक़ हो जाए, बातिल बातिल हो जाए। लियहया मन हय्या अन बय्यिना व यहलिक मन हलक अन बय्यिना। हाँ, हक वाले को पता चले मैं
ایمان پر ہوں، میں سلامتی والے راستے پر ہوں، اور ہلاک ہونے والے کو پتہ چلے کہ میری راہیں غلط تھیں، میں آنکھیں بند کر کے چلتا رہا اور میں نے کسی کے نہ سنی، لہذا ناکامی اندھیرے میں نہیں آئے گی، کامیابی اندھیرے میں نہیں آئے گی۔ چلنے والے کو پتہ ہے یہ راہیں کدھر کو جاتی ہیں۔ ایک آدمی نے ایک گشت میں بڑی بحث کی ہمارے ساتھ، بڑی بحث کی، پھر الگ ہو کر کہنے لگا تم سچے ہو ہم جھوٹے ہیں، تمہاری مانے تو یہ ساری لذتیں ہم سے چھوٹتی ہیں اور ہم ابھی ان لذتوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ کہ یہ تو اپنے دل کو بہانا، اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے ہم بحث کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، ورنہ ہمیں پتہ ہے تم سچے ہو ہم جھوٹے ہیں، لیکن ہم اپنی لذتوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے، ہم ابھی اپنی لذتوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ اور کب کسی کی لذتیں سلامت رہیں؟ کیا ٹوٹ نہ گئیں؟ کیا مٹ نہ گئیں؟ کیا موت نے اندھیرے میں دھکا نہ دے دیا؟ کیا منو مٹی کے نیچے سلا نہ دیا؟ کیا اولاد نے قبرستان کی راہیں نہ بھولا دی؟ باپ کی قبر بھی بھول گئے، چلو دادے پر دادے کی قبر بھولتے۔ میں ایک قبرستان میں ایک آدمی سے کہہ رہا ہوں میں آپ کے باپ کی قبر پہ فاتحہ پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے لے چلو۔ دادا نہیں، پر دادا نہیں، باپ اور بیٹا پلوٹھی دا پتر۔ میں کہا میں نے پیو دی قبر تے لے جا، میں فاتحہ پڑھنا ہے، تو مجھے لے کر چلا، کہنے لگا یہ ہے ابا کی قبر۔ میں ہاتھ اٹھانے لگا تو دوسرے نے کہا یہ نہیں ہے تیرے باپ کی قبر کا۔ اچھا تو کدھر ہے؟ ادھر ہی تو تھی کہیں۔ اس نے مجھے 4 قبریں پھرائیں، اللہ کی قسم وہ باپ کی قبر نہ پہچان سکا۔ ہاں حالی پیو دا کفنی میلا کوئی نہ ہوئے اسی قبر تے پتر نو پتہ ہی کوئی نہیں میرے پیو دی قبر کتھے ہے۔ یہ اس اولاد کا انجام ہے جس کی خاطر اللہ سے ٹکر، رسول سے ٹکر، جنت بھلائی، جہنم کے انگاروں کو خریدا، قبر کے اندھیروں کو خریدا۔ اپنی لذتوں کا یہ انجام ہے کہ قبر نے جھٹکا دیا، زبان پہ کیڑے پڑے۔ میں تمہیں کیا بتاؤں، اسی زبان کے چسکے پہ مرنے والا۔ میرے نبی نے کہا 6 میل لمبی زبان ہوگی۔ ہے زبان کے ایک چھالا پڑ جائے، نہ کھانا کھایا جاتا ہے، نہ پانی پیا جاتا ہے، نہ نیند آتی ہے۔ یہ زبان ہونٹوں کے اندر، دانتوں کے پیچھے ہے، اور اس پہ ایک چھالا پڑ جائے تو نیند اڑ جاتی ہے۔ جب یہ منہ سے نکل کر 6 میل لمبی زبان ہوگی اور اس پر سانپ بھی چلیں اور بچھو بھی ڈسیں اور جہنم کی آگ بھی اسے جلائے، اس کا کیا حال ہوگا؟ 6 میل لمبی زبان کا اب زبان کے چسکے پورے کر۔ تو نے کہا شراب کا بھی چسکا، گالی کا بھی چسکا، جھوٹ کا بھی چسکا، غیبت کا بھی چسکا، برائی کا بھی چسکا، اور لوگوں کی پگڑیاں چھالنے کا بھی چسکا، لوگوں کو بے عزت کرنے کا بھی چسکا۔ آج اس کا بدلہ کیا ملا؟ 6 میل لمبی زبان ہے۔ ہائے ہائے، اس 1 انچ کی زبان پہ چھالا پڑ جائے تو نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ 6 میل لمبی زبان پہ سانپ نے کاٹا تو کیا ہوگا؟ اللہ غافل نہیں ہے، اللہ جاہل نہیں ہے، اللہ کمزور نہیں ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ ہی ہے۔ للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، ان القوة للہ جميعا، ان العزت للہ، قل ان الامر كله للہ، الا له الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین، للہ الامر من قبل ومن بعد۔ اے دنیا کے انسانوں، شہنشاہ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، پہلے بھی اللہ، بعد میں بھی اللہ، پیچھے بھی اللہ، آگے بھی اللہ، اوپر بھی اللہ، نیچے بھی اللہ، دائیں بھی اللہ، بائیں بھی اللہ، پہاڑوں میں اللہ، خزاں میں اللہ، پہاڑوں میں اللہ، چوٹیوں پہ اللہ، دامن میں اللہ، اوسار میں اللہ، جنگلات میں اللہ، میدانوں وادیوں میں اللہ، صحراؤں میں، ریت کے بگولوں میں اللہ، ہوا کے جھکڑ میں، باد صبا میں، باد سموم میں اللہ، بارش کے قطرے میں اللہ، بادل کی گرج میں اللہ، بجلی کی چمک اور کڑک میں اللہ، صدف کے قطرے کو موتی بنانے میں اللہ، پھول کے کھلنے میں اللہ، مہکانے میں اللہ، دودھ کا قطرہ ٹپکانے میں اللہ۔ جدھر دیکھو اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ میرے بندو،
آنکھیں پاک کرو اور کان پاک کرو تو کائنات کا چپا چپا تمہیں بتائے گا کہ اللہ ہے. ہوا کا ایک ایک جھونکا تمہیں اللہ کی تصویر سنائے گا کہ اللہ ہے. یہ اڑتے ہوئے پرندے ان میں تمہیں دکھائی دے گا کہ اللہ ہے. یہ قوس قزح کے رنگ میں تمہیں دکھائی دے گا کہ اللہ ہے. اور خوبصورت بہار کے موسم میں کھلے ہوئے پھول ہی نہیں، یہ خالی ننگے درخت کی ایک ایک ٹہنی بھی تمہیں بتائے گی کہ اللہ ہے. پر تمہاری آنکھ حرام پہ ٹک گئی، تمہارے کان حرام پہ ٹک گئے، آنکھوں نے حرام دیکھا اللہ نے اندھا کر دیا، کانوں نے حرام سنا اللہ نے بہرا کر دیا. نہ قرآن کی آواز سنائی دیتی ہے، نہ اللہ کے نغمے سنائی دیتے ہیں، نہ عبرت کے نمونے دکھائی دیتے ہیں. جاؤ آبی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے. کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے. کوئی کتنا کمائے گا، کوئی کب تک لذتوں میں ڈوبے گا چلے گا. تو کہ سو حوث کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب پھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا. اللہ اصل حقیقت، اللہ حق، اس کی ذات حق، اس کا قرآن حق، اس کا رسول حق، اس کی قیامت حق، اس کی جنت حق، اس کی جہنم حق، اس کا حساب حق، پلسرات حق، موت حق، موت کے بعد زندگی حق. یہ سب حقائق ہیں، باقی سب جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، نظر غلط دیکھ رہی ہے. حضرت علی کا فرمان ہے الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا. لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے تو آنکھیں کھل جائیں گی. نصیب والا وہ ہے جو مرنے سے پہلے آنکھ کھول لے، ورنہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم لٹ گیا، ہائے ہائے بازی ہار گیا جس کی موت پہ آنکھ کھلی. اے وہ بازی ہار گیا جس کی موت پہ آنکھ کھلی، وہ لٹ گیا، اس کا سب کچھ چھن گیا جو مرنے سے پہلے ہوش میں نہ آیا. اس سے بڑا ناکام کوئی نہیں ہے. میرے بھائیو یہ زندگی امتحان ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. اللہ راضی ہے تو ہم کامیاب، اللہ ناراض ہے تو ہم ناکام. اللہ کی رضا میری منزل مراد ہے، اللہ کو پا لینا میری اصل معراج ہے. میری اصل کامیابی کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ الیکشن جیت جاؤں، کاروبار چل جائے، زمیندارہ چل جائے، صدر بن جاؤں، وزیر بن جاؤں، شہرت ہو جائے، واہ ہو جائے، مجھے میری نوکری لگ جائے، بڑا افسر بن جاؤں. ان میں سے ایک چیز بھی میری منزل نہیں ہے. یہ راستے کی چیزیں ہیں، ان کو منزل بنا کے چلنے والے آخر میں تھکتے ہیں، آخر میں روتے ہیں، آخر میں پچھتاتے ہیں. لیکن زندگی کی شام ہو چکی ہوتی ہے، واپس جانے کی راہیں گم ہو چکی ہوتی ہیں. اب آگے جا گئی ہے، پیچھے نہیں جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا. چل چل چل، شام ہوئی، پتا چلا منزل آ گئی، پہنچے تو پتا چلا یہ تو ہوٹل ہے، سرائے ہے، منزل تو نہیں ہے. ہاں جس کی منزل اللہ بنا، جس کی منزل اللہ بنا، جس کی منزل اللہ بنا، جس نے اللہ کو مقصود بنایا، جس نے اللہ کو مقصود بنایا، جس نے اللہ کو مقصود بنایا، ہائے ہائے اس کا ہر قدم کامیابی ہے، اس کا ہر قدم منزل کی طرف ہے. اس کا سونا بھی منزل کی طرف، جاگنا بھی منزل کی طرف، رونا بھی کامیابی، ہنسنا بھی کامیابی، تخت بھی کامیابی، تختہ بھی کامیابی، شہرت بھی کامیابی، گمنامی بھی کامیابی، فقر بھی کامیابی، اور تلنگری پھینا بھی کامیابی. اللہ راضی ہے، میرا کام بن گیا، میرا کام بن گیا. مجھے ساری دنیا مل گئی. سلیمان علیہ السلام کو تخت شاہی، حکومت، سخرنا لہ الریح. اوہو لوگوں کے لیے تو زمین تابع ہوتی ہے، سلیمان کے لیے ہوا تابع، جنات تابع، تجری، وہ تو چلتی ہے بے امرہ رقاء حیث اصاب. اے ہوا میرے سلیمان کے تابع ہو جا. والشیاطین کل بناء و غواص، اے جنات
میرے سلیمان کے تابع ہو جاؤ۔ اللہ نے اتنا بڑا ملک دیا، دھرتی میں کسی کو ایسی بادشاہی نہ دے گا کہ جن بھی تابع، ہوا بھی تابع، پرندے بھی تابع، اور پرندوں کی بولیاں سمجھے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، لوگ ملازمین کی حاضری لیتے ہیں، سلیمان پرندوں کی حاضری لے رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، پرندوں کی حاضری ہو رہی ہے۔ آج تک دنیا میں ایسا بادشاہ کوئی نہیں ہے جس کے دربار میں پرندے آ کے حاضری لگوائیں، اور ہدہد کی غیر حاضری لگ رہی ہے۔ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، کہاں گیا ہدہد؟ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، بغیر چھٹی کے کہاں بھاگ گیا؟ کدھر نکل گیا؟ کہاں چلا گیا؟ جس کو اتنا بڑا تخت دیا، تخت ہوا میں اڑتا تھا، اوپر پرندے سایہ کرتے تھے، اور ایک طرف انسانوں کی کرسیاں، ایک طرف جنات کی کرسیاں، اور ہوا اس کو لے کے اڑتی تھی۔ پر جب اللہ راضی ہے تو کامیاب، جب اللہ راضی ہے تو کامیاب، جب اللہ راضی ہے تو کامیاب۔ زکریا بھی نبی اور یحییٰ بھی نبی، باپ کو آرے سے چیر کے دو ٹکڑے کر دیا، زکریا علیہ السلام بیٹے کو چھری سے کاٹ کے ذبح کر دیا، یحییٰ علیہ السلام بیٹے کا سر دھڑ سے کٹا جیسے بکرے کا سر کاٹا جاتا ہے، اور یحییٰ کو دو ٹکڑے، زکریا کو دو ٹکڑے کیا گیا جیسے لکڑی کو چیرا جاتا ہے۔ پر اللہ راضی ہے تو کامیاب، اللہ راضی ہے کامیاب، منزل مل گئی۔ اتنے بڑی تکلیف دیکھے، اور قرآن نے کیا خوبصورت ان باپ بیٹے کو عزت دی ہے۔ کافہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموال من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشر بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا۔ یہ سورہ مریم باپ بیٹے کے ذکر سے سجی ہوئی۔ یا زکریا، قرآن میں دو باپ بیٹا اکیلے واحد جن کو اللہ نے خطاب کیا، یا زکریا، پھر بچہ جوان و یحییٰ، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، لیکن چھری سے ذبح، آرے سے چر گئے، کامیاب کامیاب کہ اللہ راضی ہو گیا، اللہ راضی ہو گیا۔ خبیب سولی پہ چڑھ گئے، قریش نے 40 نیزے بازوں سے چھلنی کر دیا، پر اللہ راضی کامیاب۔ نیزے بازوں نے نیزے اٹھائے، خبیب نے کہا یا اللہ میرے نبی کو میرا سلام پہنچا دے۔ اللہ کے نبی مسجد نبوی میں، اور جبریل اترے، یا رسول اللہ خبیب کو قریش نے شہید کر دیا، وہ آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا علیک السلام یا خبیب، علیک السلام یا خبیب، علیک السلام یا خبیب۔ جان بھی گئی، اولاد سے بھی گئے، بی بچوں گھر وطن سے بھی گئے، کامیاب کہ اللہ راضی ہو چکا ہے۔ اللہ سلام اپنے نبی کو پہنچا رہا ہے، اللہ راضی ہو چکا ہے۔ حضرت حمزہ کا ناک کٹا ہوا ہے، کان کٹے ہوئے، سینہ چیر دیا گیا، کلیجہ نکالا گیا، آنتیں کاٹ دی گئیں، کلیجہ چبا کے پھینک دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے لاش کو دیکھا تو اتنا روئے کہ آپ کی ہچکی بند گئی اور داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی، اور اتنا روئے کہ جبریل کو آسمان سے اترنا پڑا۔ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ نہ روئیں، میں نے عرش کے اوپر لکھوایا ہے حمزہ اسد اللہ و اسد رسولہ، حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے۔ آپ روئے نہیں، ہم نے آپ کے چچا کو یہ عزت دے دی، سید الشہداء بنا دیا، ساری دنیا کا پہلا شہید، دنیا کا پہلا شہید حابیل، پہلا قاتل ظالم قابیل، اس شہید سے لے کر آخری شہید جو اس امت میں سے ہوگا، میرے نبی نے کہا سید الشہداء حمزہ، قیامت کا دن تمام شہداء کا جھنڈا میرے چچا حمزہ کے ہاتھ میں ہوگا، اور سارے شہداء کا سردار ہوگا، سارے شہداء اس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ یہ کامیاب ہو گیا، قتل کرنے والے ناکام، قتل کرنے والے فتح پا گئے، لیکن اللہ نے کہا نہیں، ناکام ہیں کہ مجھے جو ناراض کیا۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے کہ قاتل کو بعد میں ایمان دے دیا، حمزہ کے قاتل وحشی مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے، صحابی بن گئے، یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کا فیضان رحمت ہے، اس کو چاہے ہدایت دے دے۔ میرے بھائی